بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، تہذیب نسواں کتاب کے ایک باب پر روشنی ڈالنے لگی ہوں۔ بہت اچھی معلومات ہیں، امید ہے آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں تہذیب و تعلیم کی اساسیات۔ اس میں جو شروع کریں گے وہ ہوگا تصور حقیقت۔ تصور حقیقت، معاملہ فلسفہ حیات کا ہو یا فلسفہ تعلیم کا، حقیقت کی تلاش اہم حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ حقیقت اصلیہ کیا ہے، اس وقت تک زندگی کا صحیح لائحہ عمل مرتب نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے یا کسی منظم اصول کے تحت چل رہا ہے۔ اگر اس نظام کے کوئی اصول ہیں تو ان کی نگہداشت کون کر رہا ہے؟ اخلاقیات کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، لیکن خود اخلاقیات کا معیار کیا ہے؟ اس کا انحصار تصور حقیقت پر ہے، کیونکہ دراصل اخلاقی قدر وہی ہوگی جو حقیقت اصلیہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ انسانی عقل اس مسئلے کو حل کرنے کی زمانہ قدیم سے کوشش کر رہی ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ نظام خود بخود وجود میں آیا ہے اور کسی روز خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک گروہ کی رائے میں یہ کائنات مصنوعی تو ہے، لیکن صانع کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے برخلاف ایک عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جس نے حکمت کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے اور اب حکمت و تدبر کے ساتھ اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اور جب چاہے گا ختم کر دے گا۔ حقیقت اصلیہ یہی خالق کائنات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور تمام مخلوق اس کی تابع ہے اور وہ حاکم حقیقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اس طرح کی ہے: اسلام کا کثر 5 ستونوں پر بنایا گیا ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر یہ کہ تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے اور حج کرے۔ ایک اور حدیث یہ ہے کہ کہو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں میں بغیر شک کیے ہوئے وہ شخص جنت میں جائے گا۔ پھر ایک موقع پر فرمایا: مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھ پر اور میری لائی ہوئی تمام شریعت پر ایمان لے آئیں۔ اور وہ ایسا کر لیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے، اور ان کا باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ البتہ حق کی خلاف ورزی پر ان سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس موضوع پر مزید احادیث درج ذیل ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں، اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری حدیث کا ترجمہ اس طرح سے ہے: کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے سامنے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، اور گالی یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے خدا کے اولاد ہے، حالانکہ میری ذات میں نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں۔ اے میرے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے۔
تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، تیرے ہی لیے محمد ہے، تو حق ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی گردن تیرے لیے جھکا دی ہے اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف متوجہ ہوا، تیری مدد سے میں نے جھگڑا کیا، تیری ہی طرف میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا وجود تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اس نے ہر ہونے والی چیز کو لوح محفوظ میں رکھ لیا تھا، اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔